یہ فیصل آباد سے کراچی کی فلائٹ ہے، میرے پیچھے ایک اماں ہے، اماں کی زبان پہ اپنی سادی پنجابی مقامی لب و لہجے میں تلبیہ کی آواز نکلتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں پیچھے مڑ کے کہتا ہوں ماں جی یہ کیا؟ پت عمرے تے چلی ہے۔ ماں جی عمرے پہ جا رہے ہو تو یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بیٹا تلبیہ کہنا بھی نہیں آتا، تلبی۔ میں نے کہا ماں جی بھول گئے، پڑھی دائے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے کہندی پوت میں ایڈی بھی بھولی نہیں آن پڑھا، پر اے ترنے چ پڑھی دائے جتھے میں چلی ہاں اتھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ میری دعوت اور میرے پیغام کا نتیجہ ہے، تیرے لیے مہربان بن کے، قدردان بن کے، مخلص بن کے، بازاروں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر، چوک چراہوں میں ہم نے آپ کو خبر دی تو ایسے نہیں ہوا۔ یہ اس میں صدیاں لگی ہیں، عمریں لگی ہیں، محنتیں لگی ہیں، لوگوں حق کے اظہار لگے ہیں، حق کے پرچار لگے ہیں۔ اور سنیے ساری دنیا تصوف میں گم ہو کے جب کہہ رہی تھی وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کی باتیں کر رہی تھی، ہم نے کہا احسان کی باتیں کرو۔ جب دنیا رہبانیت کی باتیں کر رہی تھی ہم نے کہا زہد کی بات کرو۔ ہاں ان تعبد ربک کأنک تراہ، عبادت کر یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے، زندگی گزار یوں کہ رب کو سامنے دیکھ رہا ہے، اور عقیدے کے ساتھ جڑ کے لیکن خود کو رب میں، رب کو خود میں ڈال کے، وحدت الوجود ایک وجود کر کے، قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا یہ کہہ کے، انا الحق کہہ کے، سولیوں پہ چڑھنے کی باتیں کر کے، یہ کفر اور حفوات جو ہے ان کو ذکر کر کے، اگر عقیدے کو کوئی خراب کر رہا ہوتا ہے اہل الحدیث قل هو اللہ احد کہہ کے یہ دنیا میں توحید اور حق اور احسان کا پرچار کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں سنیے بات کو سارے خلاصے میں سمیٹ کے کوزے میں دریا بند کرنا چاہتا ہوں، بند نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، میرے پیچھے الحمدللہ، بلکہ آپ جتنے دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اللہ آپ کا سننا قبول کرے، ہمارا سنانا قبول کرے، اللہ پھر عمل کی توفیق بھی عطا کر دے۔ لوگوں ہم نے حقوق العباد میں بھی الحمدللہ الحمدللہ عملی کمی کوتاہی اپنی جگہ، ہم نے اگر حقوق والدین میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے تو اولاد کے حقوق کو بھی ٹچ کیا ہے، ہم نے اگر شوہر کا تذکرہ کیا ہے تو بیوی کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، اگر اماں کی بات کری ہے تو ابا جی کے بھی تذکرے چھیڑے ہیں، ہم نے شاگرد کے حقوق رکھے ہیں تو استاذ کے حقوق کی بات کی ہے، اور ان حقوق کا خلاصہ میرے مصطفیٰ نے دو لفظوں میں نکال کے رکھ دیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ تجھ سے چھوٹا ہے تو پیار اور شفقت کا اظہار کر، حقوق ادا کر، تیرے برابر کا ہے حسد نہ کر، حسد کی آگ میں نہیں جل، قربانی اور اظہار کا معاملہ کر۔ اگر تجھ سے بڑا آ گیا ہے وہ بڑا کسی مجرم کا ہو، وہ بڑا کسی کافر کا ہو، وہ بڑا کسی یہودی کا ہو، میرے محبوب نے سبق سکھایا ظاہری دنیا کا ادب و احترام چلے گا لیکن بات شرک اور کفر کی کرے پھر کوئی بھی ہو پھر لحاظ نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے فتح مکہ کے موقع پہ میرے محبوب نے کہہ دیا تھا جو میرے رب کے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے کچھ نہیں کہنا۔ حضرات بڑوں کے لحاظ کو جیسے میرے مصطفیٰ نے ایک اعتدال اور توازن سے پیش کیا، مسئلہ بھی بیان کر دیا، ادب بھی دے دیا، بڑوں کو وقار دینا، برابر والوں کے لیے قربانی اثار کرنا، چھوٹوں کو پیار دے کر کے اس دنیا کی سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کے ساتھ چلنا، اور حضرات ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے گالی کا جواب گالی سے نہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں، جرم کا جواب جرم سے نہیں، کیونکہ گندگی کو کبھی گندگی سے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ دین ہے سارا، یہ ایمان اور اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یہی مسلک اہل الحدیث ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ اسی لیے ہم بلاتے ہوئے کہتے ہیں بلاتی ہیں موجیں
کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔